بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کی پہلی کلاس میں ویلکم۔ آج جس حدیث کا ہم نے انتخاب کیا ہے یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر ہے اور مسند احمد میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کون ہے جو مجھ سے ان 5 باتوں کو لے، وہ ان 5 باتوں پر خود عمل کرے یا آگے کسی اور کو سکھا دے جو ان 5 باتوں کے اوپر عمل کرے۔ اتنا کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی طرف دیکھا تو سب سے پہلے جو شخص تیار ہوئے ان باتوں کو لینے کے لیے، ان نصیحتوں کو لینے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حدیث سے شوق اور ان کی حدیث سے وابستگی ایسی ہے کہ جس کی نظیر اور مثال بہت کم ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری جو 3 سال تھے اس کو بالکل حدیث کی لرننگ کے لیے وقف کر دیا تھا، اور زندگی کی جتنی مصروفیات تھی ان سب سے وہ دستبردار ہو گئے تھے۔ کوئی بڑی ان کی فیملی بھی نہیں تھی، صرف ایک مدر تھی ان کی اور وہ تھے بس گھر کے اندر، اور شادی بھی انہوں نے بہت بعد میں کی ہے، بعد میں ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ تو آخری جو انہوں نے 3 سال ہے وہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا اور دن رات ان کی مسجد نبوی کے اندر گزرتی تھی، اور وہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اور اس سلسلے میں حدیث کو سیکھنے کے لیے انہوں نے جو اپنے روزگار کے ذرائع تھے ان سب کو بھی ختم کر دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری ضروریات اپنے ذمے لے رکھی تھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کی ضروریات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو اپنے ذمے لے رکھا تھا۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین بزنس کے اندر مشغول ہوتے تھے، اور جو انصار صحابہ اکرام تھے جو پہلے سے مدینہ منورہ کے اندر تھے وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، لیکن میری کوئی مصروفیت نہیں تھی، میری کوئی مشغولیت نہیں تھی۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، آپ کے ارشادات کو اور آپ کی احادیث مبارکہ کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا، ان کو آگے پھیلانا، ان کو نوٹ کرنا، ان کو یاد کرنا، میری دن رات کی بس یہی مصروفیت تھی۔ تو اس مجلس کے اندر بھی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیشن تھا اس کے اندر سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحتیں میں آپ سے لیتا ہوں، میں ان پر عمل کروں گا، خود بھی عمل کروں گا اور آگے دوسرے لوگوں کو بھی بتاؤں گا اور دوسروں کو بھی سکھاؤں گا کہ وہ بھی ان پر عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کی فنگرز پر ان کو یہ 5 نصیحتیں فرمائی، ایک ایک ان کی فنگر پکڑ کے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے جو اسلام کے اندر پروہیبٹڈ ہیں ان سے بچو تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہ پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی اور یہ بہت جامع نصیحت ہے، اور اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں تو اللہ کی نظروں کے اندر ہم سب سے بڑے عبادت گزار بن جائیں گے۔ دیکھیں عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ کے سامنے جھکنا اور یہ ورشپ، یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تو عبادت اور ورشپ یہ پرپز آف لائف ہے ہر انسان کا، ہر انسان کی زندگی کا یہ بنیادی مقصد ہے۔ تو اب اس مقصد کے اندر سب سے بڑا کامیاب انسان اور سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انٹروڈکشن پیش کیا، اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے۔ اللہ نے اپنے سوا کسی اور کی عبادت سے منع کیا ہے وہ اس سے بچے، اللہ نے چوری سے منع کیا ہے وہ اس سے بچے، اللہ نے خیانت سے منع کیا ہے وہ اس سے بچے، اللہ نے جھوٹ سے منع کیا ہے وہ اس سے بچے۔ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ تو ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ تو کبیرہ گناہوں سے بچنا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے
وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینیشن بتائی ہے سب سے بڑی عبادت گزار کی. لیکن ہم آج کل اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں، تو عبادت کے حوالے سے ہمارا کانسیپٹ چینج ہو چکا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ذکر و اذکار کرنا اور زیادہ دن کے اندر اگر کوئی 1000 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھ رہا ہے، 1000 دفعہ درود شریف پڑھ رہا ہے، 1000 دفعہ استغفار پڑھ رہا ہے، روزانہ وہ 3-4 پارے تلاوت کر رہا ہے، صبح اٹھ کر وہ تہجد پڑھ رہا ہے، 5 نمازیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس نے کہیں حج کر رکھی ہیں، وہ ہر سال عمرے پہ جاتا ہے، اور وہ بہت سارے غریبوں کی وہ مدد کرتا ہے، اور سوشل جو ہے وہ ایکٹیوسٹ ہے وہ، اور غریبوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، اور راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے. یہ سب بہت، اور اس نے ماشاءاللہ جو اس کا ظاہری جو حلیہ ہے اور اس کا جو ڈریس ہے وہ مکمل اسلامی ہے. تو ہماری سوسائٹی کا اور ہمارا کانسیپٹ یہ کہ یہ شخص عبادت گزار ہے. بے شک یہ سب چیزیں بھی عبادت کے اندر آتی ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر سب سے بڑے عبادت گزار کا جو انٹروڈکشن پیش کیا جا رہا ہے وہ عبادت گزار نہیں ہے کہ جو زیادہ نوافل پڑھتا ہو، وہ عبادت گزار نہیں ہے جو زیادہ تسبیح کرتا ہو، وہ عبادت گزار نہیں ہے جو ہر سال ہر منتھ عمرے کے لیے جاتا ہو، اور وہ نہیں ہے کہ جو ہر جمعہ جا کر مکہ مکرمہ میں پڑھتا ہو. سب سے بڑا عبادت گزار وہ نہیں ہے جو ہر پیر و جمعرات کے یا ہر ہفتے کے اندر 3 دن کے، ہر منتھ کے اندر 3 دن کے روزے یا زیادہ روزے رکھتا ہو، یا ہر سال حج پہ جاتا ہو، یا پہلی صف کے اندر نماز پڑھتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے. تو ہماری سوسائٹی کا جو کانسیپٹ بنا وہ یہ ہے کہ زیادہ نمازیں پڑھنے والا، زیادہ حج کرنے والا، زیادہ ذکر و اذکار کرنے والا، زیادہ جو ہے وہ غریبوں کی ہیلپ کرنے والا، یہ عبادت گزار ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جب وہ مارکیٹ میں جائے تو وہ خیانت بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے، وہ رشوت بھی لے رہا ہوتا ہے، وہ دو نمبر جو ہے وہ مال تیار کر کے سپلائی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دین صرف مسجد کے اندر ہے، دین صرف جو ہے وہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کے اندر ہے، اور عبادت نام ہے صرف اچھا اسلامی لباس پہننے کا، عبادت نام ہے داڑھی رکھنے کا، عبادت نام ہے تسبیح کرنے کا، عبادت نام ہے عمرہ کرنے کا، عبادت نام ہے حج کرنے کا، عبادت نام ہے ذکر و اذکار کرنے کا. تو یہ کانسیپٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال زندگی کے ہر شعبے کے اندر اور زندگی کے ہر لمحے کے اندر، مومنٹ کے اندر انسان یہ دیکھے کہ میں اللہ کی نافرمانیوں سے کتنا بچ رہا ہوں. زیادہ فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی نافرمانیوں سے کتنا بچ رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کتنی کر رہا ہوں، میں اپنی زبان کی حفاظت کتنی کر رہا ہوں. زبان سے بھی کتنے گناہ وابستہ ہیں، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، دوسروں کی تحقیر، برائی، ان سب گناہوں سے بچنا یہ ہے عبادت گزاری. اور جو جتنا اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچتا ہے وہ اتنا ہی بڑا عبادت گزار ہے. تو یہ تو پہلا پوائنٹ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے گا تو وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے. دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اللہ نے جو تمہیں دے دیا ہے تم اس پر راضی رہو، اس پر خوش رہو، اس پر مطمئن رہو، تو تم تکن اغنى الناس، سب سے بڑے غنی ہوگے، سب سے بڑے مالدار ہوگے، اور تمہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یہ بھی بہت بڑی نصیحت ہے، اور زندگی، اچھی زندگی، پرسکون زندگی گزارنے کا ایک بہت بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا ہے کہ اگر تم مطمئن سکون زندگی گزارنا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو سب سے بڑا مالدار سمجھنا چاہتے ہو، جو سب سے بڑا مالدار ہوگا اس کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، تو اگر اپنے آپ کو آپ سب سے بڑا مالدار سمجھنا چاہتے ہو تو اس کا اصول یہ، اس کا فارمولا یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دے دیا ہے اس پر آپ مطمئن رہو اور اس کے اوپر خوش رہو. اللہ نے جو آپ کو شکل و صورت دی ہے اس پر آپ خوش رہو، جو اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے اس پر خوش رہو، جیسا گھر آپ کو دے دیا اس پہ خوش رہو، جیسا بزنس دیا ہے اس پہ آپ خوش رہو، جیسی آپ کو رہائش دی ہے اس پہ خوش رہو، اور جیسا آپ کو کاروبار دیا ہے، جیسی گاڑی دی ہے، اور جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے بس آپ اس کے اوپر جو ہے وہ خوش رہو، مطمئن رہو، اور دائیں بائیں نہ دیکھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سب سے بڑے مالدار ہوگے. اس لیے دوسری حدیث میں آتا ہے لیس الغنی عن کثرۃ العرب، زیادہ مال جمع کرنے سے آدمی مالدار نہیں ہوتا. انما الغنی غنی النفس، اصل مالدار تو وہ ہوتا ہے کہ جو اندر سے مالدار ہو، جو اپنے آپ کو مالدار سمجھ رہا ہو. تو اگر ایک آدمی جو ہے وہ کروڑ پتی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ اس کی نظریں دائیں بائیں ہی پھرتی رہتی ہیں، اگر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے تو وہ دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے جس کی 2 گاڑیاں ہیں، اس کو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا. اور جو آدمی 500 گز کے مکان میں رہ رہا ہے لیکن اس کی نظر 1000 گز پہ رہنے والے کی طرف ہے
تو وہ کبھی بھی سکون سے نہیں جیے گا. اور جو گلشن اقبال میں رہ رہا ہے اس کی نظر حیدرآباد میں رہنے والے یا ڈیفینس میں رہنے والے یا بحریہ ٹاؤن میں رہنے والے پر ہے تو وہ کبھی بھی سکون سے نہیں رہے گا. اور دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. اس طرح جو ہے وہ تم اللہ کا شکر بھی ادا کر سکو گے اور مطمئن زندگی بھی گزار سکو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کے لیے نکلتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے اللہم قنعنی بما رزقتنی، یا اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے تو مجھے اس پر قناعت نصیب فرما اور اس پر خوش رہنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ بہت بڑا اصول ہے کہ جو کچھ ہمیں اللہ نے دے دیا ہے اس پر ہم مطمئن رہیں، اس پر راضی رہیں، اس پر خوش رہیں. اور اگر مزید اللہ سے مانگنا ہو تو ہم نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، لوگوں کو دیکھ کر حسد میں مبتلا نہیں ہونا، اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا، بلکہ آسمانوں کی طرف ہم نے دیکھنا ہے. اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تمہیں کچھ اور چاہیے تو مجھ سے میرا فضل مانگو اور دائیں بائیں نہ دیکھو. اس حدیث کے اندر جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم مومن بن جاؤ گے. ایمان تو اصل میں اندر کے بلیف کو، یقین کو اور عقیدے کو کہتے ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے مومن کی ایک نشانی بتا رہے ہیں اور وہ ہے پڑوسی کے ساتھ اور نیبرز کے ساتھ اچھا سلوک. جو آپ کے محلے میں رہتے ہیں، جو آپ کی گلی میں رہتے ہیں، جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہے، جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے ساتھ ہے، اس کے بہت حقوق ہیں آپ کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا ما زال جبرائیل یوصینی ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثنی، کہ جبرائیل علیہ السلام بار بار آ کر مجھے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کہتے رہے. مجھے تو ایسا اندیشہ ہوا کہ کہیں نبی اللہ تبارک و تعالی پڑوسی کو میرا وارث نہ بنا دیں اور میرے انہیریٹنس کے اندر اس کا شیئر مقرر نہ فرما دیں. حالانکہ انہیریٹنس کے اندر جو شیئر ہوتا ہے وہ بہت ہی کلوز جو ریلیٹیوز ہیں ان کا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے پڑوسی کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کہیں میرا جو انہیریٹنس ہے اس کے اندر ان کا شیئر مقرر نہ کر دیا جائے. تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک یہ ایمان کی نشانی ہے. اور چوتھا پوائنٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا وہ یہ تھا کہ احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، کہ جو اپنے لیے تم پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو تو تم مسلمان کہتے ہیں اللہ کی نظروں میں. تو مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور یہ بڑا خوبصورت مزاج ہے اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرما دے کہ دوسروں کے لیے بھی وہ وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور جب انسان کی یہ طبیعت بن جائے، انسان کا نیچر ایسا بن جائے، مزاج اس کا یہ بن جائے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کر رہا ہو جو اپنے لیے پسند کرتا ہو، تو اس کی زندگی سے بہت ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، بہت سارے جو ہے وہ سٹریس ختم ہو جائے گی. کیونکہ جب یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی تو انسان کے اندر سے حسد، نفرت، بغض اور دوسروں سے دشمنی اور دوسروں کو نیچے دکھانے کے جذبات، یہ سب چیزیں جو ہے وہ غلاظتیں انسان کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی. اور انسان حقیقت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو انجوائے کرے گا اور ایسا اس کو مزہ آئے گا جیسے جو ہے وہ جنت کا مزہ ہے کہ جب اس کا یہ مزاج بن جائے گا کہ وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کر رہا ہو. دوسروں کے اندر اپنے ریلیٹیوز اور رشتے دار بھی آ گئے اور عام مسلمان بھی آ گئے. اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اس جو حدیث کا یہ جو پارٹ ہے، یہ جو پوائنٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ جو میرا دوسرا مسلمان بھائی ہے، چاہے وہ آپ کا رشتے دار ہے یا رشتے دار نہیں ہے، آپ کو یہ دیکھو کہ یہ چیز اس کو بھی مل جائے. اگر آپ کے پاس اچھی رہائش ہے، آپ کسی کو یہ دیکھو کہ وہ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے تو آپ کے اندر ایک کڑن پیدا ہو، ایک جوش پیدا ہو، ایک جذبہ پیدا ہو، ایک احساس پیدا ہو کہ میرے اس بھائی کے پاس بھی اپنی چھت ہونی چاہیے، اپنا مکان ہونا چاہیے. اگر آپ جو ہے وہ معاشی طور پہ سیٹل ہیں، اللہ میاں آپ کی ضروریات پوری فرما رہے ہیں، آپ کی اچھی جاب ہے، آپ کا اچھا بزنس ہے، اور آپ کے ریلیٹیوز کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو بیچارہ ابھی جو وہ سیٹ نہیں ہوا ہے اور معاشی طور پہ وہ تھوڑا سا ویک ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کی مصیبت پہ خوشی کا اظہار کرو. جیسے آج کل اللہ معاف کرے بہت سارے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے اور یہ مزاج بہت برا ہے کہ دوسرے کی پریشانی کو دیکھ کے خوش ہونا. ترمذی کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، کسی کی پریشانی پر خوش مت ہوا کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کی پریشانی ختم کر دے اور اس پریشانی میں تمہیں مبتلا کر دے. تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے دوسرے مسلمان بھائی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے. آپ اگر اس کی ہیلپ کر سکتے تو آپ کرو، لیکن اگر آپ ہیلپ نہیں کر سکتے ہو تو اپنے اندر یہ جذبہ، یہ احساس، یہ شعور ضرور پیدا کریں کہ جو میرے پاس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے میرے مسلمان بھائی کو بھی دے.
تو یہ اسلام کی نشانی ہے، یہ مسلمان ہونے کا ایک سائن ہے۔ آخری اور پانچواں پوائنٹ جو اس حدیث کے اندر فرمایا گیا وہ یہ ہے، لا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب، زیادہ مت ہنسو اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شمائل ہیں، شمائل کا مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے امام ترمذی نے بھی ایک کتاب لکھی ہے شمائل کے نام سے، اس میں خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کانت دائم الفکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سوچتے رہتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دائم الحزن، اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم اور پریشانی کے اندر نظر آتے تھے۔ اور وہ مسلمان کہ جس کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہیں اور اتنی زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں، اس نے اپنی دنیا بنانی ہے، اپنے دوسروں کی ساتھ دائیں بائیں رہنے والوں کی فکر کرنی ہے، اور سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ مسلمان کو پتا ہے کہ جان نکلنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی ہے، قبر کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، پھر آخرت کے اندر یا جنت کی نعمتیں ہیں یا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، تو یہ سب چیزیں ہوں گی ایک مسلمان کے سامنے، تو وہ ہر وقت جو ہے وہ ہنسنے کے موڈ میں نہیں ہوگا، اور ہنستا ہنساتا ہی نہیں رہے گا۔ ہنسنا بھی اچھی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرایا کرتے تھے، لیکن ہر وقت ہی انسان ہنستے رہنا اور ہر وقت ہی جو ہے وہ یہ سوچتے رہنا کہ میں اپنی زندگی کو انجوائے کروں، اور کبھی جو ہے وہ انسان کے چہرے پہ دنیا اور آخرت کی کوئی پریشانی نہ ہو، تو یہ ایک کسی اچھے مسلمان کی نشانی نہیں ہے۔ اچھے مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ جو اپنی دنیا کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں، دوسروں کی دنیا کے بارے میں، دوسروں کی آخرت کے بارے میں سوچتا رہے، پریشان رہے، دوسروں کی فکر کرے، اور یہ بھی ایک مسلمان کی ایک نشانی ہے۔ اور بلکہ قرآن مجید کے اندر سورۃ الانشقاق کے اندر فرمایا کہ انہ کان فی اہلہ مسرورا، جہنمیوں کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ دنیا کے اندر اپنی فیملیوں میں بڑی خوش زندگی گزارتے تھے، اور کوئی ان کو آخرت کی ٹینشن نہیں تھی۔ مسلمان وہ ہے کہ جو آخرت کی ٹینشن لے اور تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو گرائے، اپنی آخرت کے بارے میں سوچے، اپنی دنیا کے بارے میں سوچے، دوسروں کی دنیا کے بارے میں سوچے، دوسروں کی آخرت کے بارے میں سوچے، اور ہر وقت ہنسنا اور ہنسانا، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور دل مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر دل کے اندر اچھے خیالات نہیں پیدا ہوتے، اچھے جذبات نہیں پیدا ہوتے، اور دل ٹھنڈا پڑا رہتا ہے، اور اس کے اندر بلکہ برائی کے جذبات ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ دل کے مردہ ہونے کی نشانی ہے۔ تو یہ اہم نصیحتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمائی۔ پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے اس پہ خوش رہو، تو تم سب سے بڑے مالدار اپنے آپ کو سمجھو گے اور خوش و خرم زندگی گزارو گے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو مومن بن جاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، مسلمان بن جاؤ گے۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا کہ لا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب، زیادہ مت ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔